بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃً، پانچواں واقعہ۔ اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا اسے 10 راتوں کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃً، تو پوری ہو گئی مدت مقررہ تیرے رب کی 40 راتیں۔ فتم، تو پوری ہو گئی میقات ربہ، تیرے رب کی مدت مقررہ 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے تو میرا جانشین ہو جا میری قوم میں، تو میرا جانشین ہو جا میری قوم میں۔ وَأَصْلِحْ، اور قوم کی اصلاح کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم پیروی نہ کرنا مفسدوں کے راستے کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا۔ 30 راتوں سے مراد ذی قعدہ کی 30 راتیں، اور آگے اسے پورا کیا 10 راتوں کے ساتھ، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ تو یہ مدت مقرر ہو گئی، پوری ہو گئی 40 راتوں کے ساتھ، یعنی ذی قعدہ کے 30 اور ذی الحجہ کے 10، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 40۔ اب اس میں تعارض نہیں ہے، جہاں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں کوہ طور پہ گزاری، اور جہاں یہ آ رہا ہے 30 اور 10 گزاری، تو یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں گزاری، تو 30 کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر دی، اور ان کے منہ سے جو خوشبو آ رہی تھی، جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، تو وہ خوشبو زائل ہو گئی۔ اب یہ فرشتوں کو، اللہ کو وہ مہک بہت پسند ہے، تو اللہ رب العزت نے مزید 10 دن انہیں روزہ رکھنے کا اور وہاں کوہ طور پر ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ تو 10 کے بعد 30 کے بعد 10 اور بڑھے، تو یہ 40 ہو گئے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تعارض کی بات نہیں ہے۔ ابتدا میں کوئی حکم 30 کا تھا، بعد میں اضافہ جب 10 کا ہوا تو وہ 40 ہو گئے۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے لیلۃً، رات، دن کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ رات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رات اصل ہے عبادت کے لیے، اور شرعی لحاظ سے بھی مغرب کے بعد اگلے دن کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے، تو گویا رات سے اگلے دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس اعتبار سے رات کہا۔ یا رات کہا ہے مراد دن اور رات دونوں ہیں، یہ ذکر الجز و ارادت الکل ہے جو مجاز مرسل ہے۔ 30 کے ساتھ جب 10 اور ملائے تو یہ 40 ہوا، تو یہاں لفظ 40 لیلۃً، 40 راتیں۔ لفظ 40 میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ آج جو حضرات بزرگان دین بھی کہتے ہیں چلہ لگاؤ، 40 دن لگاؤ، تو 40 دن سے انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن پھر وہ علقہ ہوتا ہے، اور پھر 40 دن مضغہ ہوتا ہے۔ جب 3 چلے گزر جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے، تو پھر اللہ اس میں روح ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں نا 3 چلے لگاؤ، تو پکا موحد اگر اسے بنانا ہے، دین پر وہ آ جائے اور مستقل مزاجی اس میں آ جائے، تو کہتے ہیں 3 چلے لگائے جائیں تاکہ انسان مکمل دین پر آ جائے۔ تو 3 چلے کتنا بنتے ہیں؟ 4 مہینے۔ 3 چلے 120 دن، تو 120 دن 4 مہینے، اور 4 مہینے کے بعد اللہ روح جسم میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح 4 مہینے اگر ایک انسان وقت لگا لیتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر کے گویا نئی روح اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو 40 کا عدد استعمال ہوا ہے شرع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ انسان کی عقل 40 سال کی عمر میں کامل ہوتی ہے،
اور جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ ان دونوں سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا 40 میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پہ گئے تورات لینے تو چلہ کتنے دن کا کاٹا؟ 40 دن کا۔ تو اس لیے اشارۃ النص کے طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے 40 میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، لِأَخِيهِ مبدل منہ ہے، ہارون اس کے لیے بدل ہے، کہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ کون بھائی تھے، کہا وہ حضرت ہارون تھے۔ فرمایا کہ تم میرے جانشین بن جاؤ میری قوم میں، اور میرے قوم کے لوگوں کی تم اصلاح کرنا، اور مفسدوں کے راستے پر تم نہ چلنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور عمر میں 3 سال بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت عطا فرمائی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا جس کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، اور جن کے بھائی نہیں ہوتے وہ خاندان میں، معاشرے میں طاقتور نہیں ہوتے۔ تو حضرت ہارون کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بنسبت حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند و بالا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اولو العزم پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اور صاحب کتاب تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری مقررہ مدت پر، ہماری مقررہ مدت پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تو دکھا مجھے اپنی جھلک، دکھا مجھے اپنی جھلک، انظر الیک، تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، اللہ رب العزت نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکے گا مجھے، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں تو دیکھ پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، پس اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو پس تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو اس تجلی نے کر دیا اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ۔ جعلہ کا فاعل کون ہے؟ تجلی، جعلہ کا فاعل ہے تجلی، تو جعلہ دکا، تو اس تجلی نے کر دیا اس پہاڑ کو، جبل کی طرف ہے، تو اس تجلی نے اس پہاڑ کو کر دیا دکا بمعنی مدکو کا، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ریزہ ریزہ۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، پاک ہے اللہ تیری ذات اور میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ بریکٹ میں لن ترانی کے قول پر، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں لن ترانی کے قول پر۔ دیکھیں یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت پر آئے، معلوم ہوا جو وقت اللہ نے طے کیا ہو عبادت کے لیے، روزے کے لیے، انسان کو اسی وقت میں وہ عبادت ادا کرنی چاہیے، تو اس سے اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار اور خوشنودی نصیب ہوتی۔ اب عبادت کا وقت کوئی ہو اور انسان ادا کرے کسی اور وقت میں، تو عبادت تو ادا ہو جائے گی لیکن اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اب نماز کا ایک وقت فرض ہے، انسان اس مقررہ وقت میں نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھ رہا ہے، قضا تو ہو جائے گی لیکن وقت پہ ادائیگی کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے مقررہ مدت پر آئے، جو اللہ نے وقت طے کیا تھا اسی پر آئے۔
تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ اب یہاں کلام کا حقیقی معنی مراد ہے، اللہ رب العزت نے ان سے گفتگو کی، یہاں مجازی معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی یا جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے بات کی یا القاء کیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں تکلیمہ مفعول مطلق ہے، اور جب مفعول مطلق آگے تاکید کے لیے آ جاتا ہے تو یہ فعل کے معنی مجازی کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی فعل میں معنی مجازی کا احتمال ہو بھی تو آگے اگر مفعول مطلق تاکید کے لیے استعمال ہو جائے تو تاکید سے معنی مجازی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں معنی مجازی کا احتمال ختم ہو گیا کہ مراد یہاں پر القاء کرنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ براہ راست بات کرنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو دکھا دے مجھے اپنی جھلک۔ جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے پھر اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلے گفتگو ہوتی ہے پھر معشوقہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اسے دیکھوں۔ تو کائنات میں تو سب سے زیادہ حسین اور جمیل ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب کائنات کو اتنا حسن اللہ نے دیا ہے تو خود رب العالمین کی ذات کیسی حسین ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں مور کے پروں پر پرنٹ بچھا ہے، یہ خوبصورت ہے، یا انسان دیکھتا ہے تتلی کو، یا انسان یاقوت زمرد کو، یا خوبصورت باغات کو، پھلوں کو، پھولوں کو، یا کسی حسین اور جمیل انسان کو، تو کیسا نادان ہے، مخلوق کو دیکھ کر اس کے عشق میں پڑ جاتا ہے، اس کے پیدا کرنے والے خالق سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ مخلوق اتنی حسین ہے تو اس کا پیدا کرنے والا خود رب کتنا حسین ہوگا۔ اس لیے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو دل میں کس کی خواہش پیدا ہوئی؟ اللہ کو دیکھنا۔ دیکھیں کسی اور پیغمبر نے یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان سے براہ راست کلام نہیں کیا، اس لیے ان کے دل میں دیکھنے کا سوال نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام بھی کیا اور آپ کو معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار بھی ہوا، اکثر محدثین کی رائے یہی ہے۔ تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں فعل مضارع پر لن داخل ہے، اور جب فعل مضارع پر لن داخل ہو تو یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے کہ تو ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو پس تو مجھے دیکھ لے گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا، اور استقرار جبل ممکن ہے، استقرار جبل ممکن ہے، تو تعلیق الممکن ممکن، تعلیق الممکن ممکن، لہٰذا اللہ کا دیدار بھی دنیا میں ممکن ہے۔ دنیا کے سارے پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں نا، سارے پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہیں، تو جب استقرار جبل ممکن ہے تو جو چیز ممکن کے ساتھ معلق ہوگی وہ بھی ممکن ہوگی، لہٰذا اللہ کا دیدار بھی دنیا میں ممکن ہے۔ البتہ آخرت میں اس کا وقوع ہوگا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار یقینی طور پر ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم میں سے بھی ہے اور احادیث متواترہ سے ہے اور امت کے اجماع سے ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا تم پہاڑ کو دیکھو۔ فلما تجلی، جب اللہ رب العزت نے پہاڑ پر اپنی تجلی کر دی تو اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دنیا میں سب سے طاقتور چیز پہاڑ ہے، پہاڑ سے زیادہ وزنی اور طاقتور کچھ نہیں۔ اس لیے جب کائنات ابتدا میں ہل رہی تھی، جب اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو رکھا تھا تو زمین کا جب ہلنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا تھا تاکہ زمین کا ہلنا
بند ہو جائے تو پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی تجلی کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا، چہ جائے کہ انسان، تو اس لیے وہ پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کوہ طور پہاڑ نہ برداشت کر سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہیبت، یہ جلال اور یہ کیفیت برداشت نہ ہوئی تو بے ہوش ہو گئے۔ کہ جب انسان دیکھے آنن فانن ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، آپ کوئی بارود بھی رکھیں تو اتنا ریزہ ریزہ نہیں ہوگا جتنا تجلیات سے ہوا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات کیا کہ قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، عیب سے۔ توبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، کس بات سے؟ اس بات سے کہ تو نے کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے پھر بھی کہا میں دیکھوں گا، تو میں اپنی بات سے توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تیرے جملے لن ترانی پر، کہ تو نے کہا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے پھر بھی کہا نہیں میں دیکھوں گا، تو اے اللہ میں سب سے پہلے تیری بات پر ایمان لاتا ہوں کہ واقعی دنیا میں تیرا جو دیدار ہے، یعنی یہ ممکن تو ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہے، وقوع کب ہے؟ آخرت میں۔ تو دیکھیں پیغمبر جب خطا ہو جائے فوراً کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ اپنی بات کی تعویلات کرنا اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے دائیں بائیں گفتگو کرنا، یہ پیغمبرانہ مزاج نہیں۔ اس لیے جو پیغمبر ہو یا پیغمبر کا وارث ہو، وہ بھی اپنے اندر یہ بات لائے کہ جب بھی خطا ہو جائے تو فوراً اپنی بات سے رجوع کریں۔ اور آگے کیا کہا؟ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، تسلی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا تمام لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ میں نے تجھے چن لیا اپنی تمام مخلوق پر اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، پس تو پکڑ لے وہ جو میں نے تجھے دیا ہے، وکن من الشاکرین، اور تو ہو جا شکر گزار لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تجھے چنا دو چیزوں کے لیے، نمبر ایک ہمارے پیغامات یعنی شریعت کو پہنچاؤ، اور نمبر دو ہمارا کلام یعنی ہماری گفتگو کو پہنچاؤ، اور جو احکامات ہم تمہیں دیں انہیں مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا، اللہ نے تم سے گفتگو کی، تمہیں کلیم اللہ بنایا، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ مایوسی نہ ہو کہ میں اللہ کا دیدار نہ کر سکا، تو یہ مایوسی اور یہ بات تمہارے دل میں نہ آئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم سے بات کر دی، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ترغیب اطاعت، اور ہم نے لکھ دیا لہو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃ باعتبار نصیحت کے، وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ ہم نے لکھ دیا تختیوں میں ہر چیز کو بے اعتبار نصیحت کے اور ہر چیز بے اعتبار تفصیل کے۔ من کل شیء ان کے نیچے لکھے مما یحتاجون الیہ من امر الدین، مما یحتاجون الیہ من امر الدین، یعنی ہم نے الواح میں ہر چیز لکھی، مراد وہ چیزیں جن کی دین میں انسان کو احتیاج ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر بات لکھ لی، کون پیدا ہوگا، کب مرے گا، کب کھائے گا، فلاں جانور کے جسم پہ کتنے بال ہیں، فلاں درخت کے کتنے پتے ہیں، یہ چیزیں اللہ نے اس میں نہیں لکھی۔ اللہ نے اس میں وہ چیزیں لکھی جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے۔ تو من کل شے کا مطلب تو بن رہا ہے ہر چیز، لیکن اس سے مراد وہ چیزیں مراد ہیں جن کی دین میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو من کل شے یہ متعلق ہے موعظہ کے ساتھ، اور موعظہ یہ مفعول بھی ہے کتبنا کا۔ تو اب معنی ہوگا ہم نے لکھ دی ہر چیز کو تختیوں میں باعتبار نصیحت کے،
फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वा, आप पकड़ लो इन तख्तियों को क़ुव्वत के साथ। वअमुर क़ौमक यअख़ुज़ू बिअहसनिहा, और हुक्म दो अपनी कौम को कि वो पकड़ें इनकी अच्छी बातें, वो पकड़ें इनकी अच्छी बातें। सऊरीकुम दारल फ़ासिक़ीन, अनक़रीब में दिखाऊँगा तुम्हें फ़ासिक लोगों का घर, फ़ासिक लोगों का घर मैं तुम्हें दिखाऊँगा। इस आयत में फ़रमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियाँ दी और हमने उनमें हर एक अहकामात लिख लिए। मौइज़ा का ताल्लुक़ है जो इंसान को उभारें तरग़ीब पर। तरग़ीब और तरहीब के एतबार से जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी हमने लिख दी। व तफ़सील लिकुल्लि शै, और हर शे की तफ़सील यानी शरीयत के अहम अहकामात, जो शरीयत के अहम अहकामात थे, ज़रूरी अहकामात थे, हमने उनकी तफ़सीलात भी उसमें बयान कर दी। आप इनको पकड़ो, ये किनाया है अमल करो। सिर्फ़ पकड़ना काफ़ी नहीं होता बल्कि उस पर अमल करना है। अब कोई कुरान को पकड़े, चूमे, बोसा ले, लेकिन उसमें मौजूद जो नमाज का हुक्म है वो ना पढ़े तो हुक्म अदा नहीं होगा। सिर्फ पकड़ना काफ़ी नहीं है, पकड़ना किनाया अमल करने से। तो यहाँ लफ्ज़ बिक़ुव्वत ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ। क़ुव्वत से पकड़ो यानी अपनी ताकत के मुताबिक अमल करो। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, क़ुव्वत से पकड़ो यानी अपनी ताकत के मुताबिक अमल करो। वअमुर क़ौमक, और सिर्फ ख़ुद ही नहीं पकड़ो बल्कि अपनी कौम को भी हुक्म दो कि वो भी इसको पकड़े, इनकी अच्छी बातों को। अब यहाँ सवाल ये है, तौरात में तो तमाम अहकामात अच्छे थे और यहाँ कहा गया इनकी अहसन बातों को लो। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है बाज़ बातें उसमें अहसन थी, बाज़ नहीं थी। हालांकि तौरात में तो तमाम बातें अहसन थी। तो ये ताबीर क्यों इख्तियार की गई? नंबर एक, तौरात के तमाम अहकामात बेहतर हैं, सब पर अमल करें। बसा औक़ात एक हुक्म जायज़ होता है और एक बेहतर होता है। तो अब यहाँ ये कहा गया कि बेहतर चीज़ को ले लो, बेहतर चीज़ को तुम ले लो। अगरचे इख्तियार दोनों का है लेकिन जो काम करना बेहतर है उसको लो। देखें, एक आदमी के लिए रुख्सत है कि अगर एक आदमी बीमार है बैठ कर नमाज़ पढ़े, लेकिन वो अगर खड़े होकर पढ़ता है तो ये आसन है। सफ़र में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है लेकिन वो रमज़ान में रोज़ा कर रख लेता है, रुख्सत पर अमल नहीं करता, अज़ीमत पे करता है, तो ये आसन है। तो एक चीज़ होती है जायज़, एक चीज़ होती है बेहतर। तो जायज़ और बेहतर में अमल बेहतर पे करना चाहिए। तो यहाँ भी यही बात है कि तुम आसन को लो यानी बेहतर को ले लो। या नंबर दो, ये किनाया है अज़ीमत और रुख्सत से, यानी तुम रुख्सत को ना लो बल्कि आसन यानी अज़ीमत को लो। और यह नंबर तीन, ये किनाया इस बात से है कि तुम मुस्तहब्बात और नवाफिल का भी एहतमाम करो। अब देखें, फ़राइज़ तो लाजिम है और नवाफिल मुस्तहब्बात ahsan है। फ़राइज़ में कमी कोताही को पूरा करने के लिए, लिहाजा सिर्फ फ़राइज़ का एहतमाम ना हो बल्कि ahsan यानी नवाफिल का भी एहतमाम हो। और ये किनाया है ahsan को लो, क्योंकि तौरात के तमाम अहकामात ahsan है, यानी सब पर अमल करो। क्योंकि कोई हुक्म शरीयत का ख़िलाफ़ ahsan नहीं होता, शरीयत का हर हुक्म में ख़ूबसूरती है, लिहाजा तमाम अहकामात पे अमल करो। सऊरीकुम, अनक़रीब में दिखाऊँगा तुम्हें फ़ासिकों का घर। इससे क्या मुराद है? नंबर एक, या तो इससे मुराद फ़लस्तीन का इलाक़ा है जो उस वक्त अमालिका के कब्ज़े में था। फ़लस्तीन का वो इलाक़ा है जो अमालिका के कब्ज़े में था, फिर बनी इसराइल का इस पर कब्ज़ा आया, तो अल्लाह ने वादा पूरा किया कि उनको अल्लाह ने हलाक कर दिया और दोबारा कब्ज़ा इनका दे दिया। और यह नंबर दो, इससे मुराद जहन्नुम है कि मैं अनक़रीब तुम्हें फ़ासिकों का घर यानी जहन्नुम दिखाऊँगा, उनका अंजाम बताऊँगा कि वो लोग उखरवी लिहाज से जहन्नुम में जाएंगे। या नंबर तीन, इससे मुराद मिस्र है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को और इसी तरह हामान को हलाक किया और उनके मानने वालों को
تو وہ فاسقوں کے گھر انہوں نے دیکھ لیے۔ یا نمبر 4، اس سے مراد شام کا وہ علاقہ ہے جہاں کچھ نافرمان لوگ رہتے تھے، کہ اس علاقے کو عن قریب تم لوگ فتح کر لو گے، اور جب فتح کرو گے تو تم وہ جگہ دیکھ لو گے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو یہ متعدد توجیحات بے احسن میں بھی بتائیں اور دار الفاسقین میں بھی، اس لیے ممکن ہے جگہ امتحانی ہو، تو اس لیے جگہ باتوں کو نوٹ رکھیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین، عن قریب میں پھیر دوں گا تم سے اپنی وہ نشانیاں، الذین یتکبرون فی الارض، جو لوگ تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر، میں ان سے اپنی نشانیوں کو پھیر دوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہر نشانی تو نہیں وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ نہیں بناتے اسے اپنے لیے راستہ، نہیں بناتے اسے اپنے لیے راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھ لیتے ہیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ بنا دیتے ہیں اسے اپنے لیے راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سبب گمراہی، اور یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ لوگ ہماری آیات اور نشانیوں سے غافل تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم ان سے اپنی نشانیوں کو پھیر دیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں تکبر کرتے ہیں اور ناحق طور پر کرتے ہیں، تو متکبرین کو نشانیوں پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم ان کو ہر نشانی دکھا بھی دیں پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اگر یہ لوگ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو یہ اس راستے کو اپناتے نہیں ہیں، ہاں گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا اور یہ لوگ غافل ہیں، اور غافل آدمی کو منزل نہیں ملتی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، تخویف اخروی، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کی کاروائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ان کی کاروائیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کے اعمال کو، گویا کہ یہاں وہ بمانے کاروائی کہ یعنی جو انہوں نے عمل کیا وہ قبول نہیں ہے۔ عمل قبول ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، جب ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے، جب ایمان نہ ہو تو انسان کا ہر عمل کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہر عمل تب قبول ہوگا جب اس کے ساتھ ایمان ہو، اس لیے یہ محض ان کی ایک کاروائی تھی، تو اللہ نے ان کاروائیوں کو ضائع کر دیا، اور نہیں بدلہ دیا جاتا الا ما کانوا یعملون، مگر اس کو جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو بدلہ ملتا ہے۔ تو ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، شریعت کے احکامات کو جھٹلایا تھا، اس لیے ان کے تمام وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم عجلا، اپنے زیورات سے بچھڑا، اپنے زیورات سے بچھڑا بنا دیا۔ عجلن کے بعد معزوف ہے الہن، بچھڑا معبود بنایا، جسدن جو ایک جسم تھا، لہو خوارن اور اس کے لیے گائے کی آواز تھی، اس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، ادخال الہی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہو کہ یقیناً یہ بچڑا، لا یکلمہم ان سے بات نہیں کر سکتا اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے راستے کی طرف۔ اتخذوہ انہوں نے بنا دیا اس بچڑے کو معبود، انہوں نے بنا دیا اس بچڑے کو معبود، وکانوا ظالمین اور یہ لوگ حقیقت میں ظالم لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے ان کی قوم نے ان زیورات سے جو انہوں نے
قبطیوں سے لیے تھے، یعنی فرعون کی قوم کے اندر جو لوگ قبطی تھے ان کی عورتوں کے پاس زیورات تھے، تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان سے زیورات لیے تھے۔ ان لوگوں نے ان زیورات سے ایک بچھڑا بنا دیا، اور پھر وہ بچھڑا ایسا تھا اس کے جسم سے گائیں کی آواز آنے لگی۔ آپ نے پہلے پڑھ لیا، جب انہوں نے دریا کو پار کیا تھا تو انہوں نے دیکھا چند لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایک معبود لے کر آؤ۔ تو اب سامری نے اس طرح یہ بچھڑا بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار ہو کر آتے تھے، تو اس سامری نے ایک دفعہ دیکھ لیا تھا، تو اس نے اس گھوڑے کے پاؤں کی خاک لے لی تھی، اور اس نے پھر وہ خاک اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی، تو اس سے ایک آواز آنے لگی، تو اب وہ گائیں کی طرح آواز نکالتا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، ان عقل کے اندھوں نے، انہوں نے کہا یہی ہمارا خدا ہے، دیکھو اس سے آواز بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے بنا دیے ان زیورات سے ایک بچھڑا اور اس کو معبود بنایا، جسداً جو ایک جسم تھا۔ یہ اشارہ ہے کہ اس میں کوئی کمال نہیں تھا، کوئی کمالات علمی اور عقلی اور حسی اس میں موجود نہیں تھے۔ لہو خوار، اس میں تو صرف ایک گائیں کی آواز تھی۔ جسداً یہ عجلاً سے بدل واقع ہے کہ وہ بچھڑا جو تھا وہ ایک جسم تھا اور اس میں گائیں کی آواز تھی۔ الم یروا انہ، یہ ادخال الہی ہے یا بالفاظ دیگر جملہ معترضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے درمیان میں اپنی بات ارشاد فرمائی کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنایا جو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا؟ یعنی معبود تو وہ ہوتا ہے جو انسان سے بات کرے، جیسے اللہ رب العزت نے بات کی۔ اب بات کرنا دو طریقے سے ہے، یا تو بات کرنا پردے کے پیچھے سے، اور یا اپنا پیغام کسی کو پہنچا دینا۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور دیگر انبیاء کو کتابیں بھیجی، تو کتابوں کے اندر جو احکامات تھے تو گویا اللہ اپنی امت کو وہ احکامات دے کر ان سے مخاطب تھا۔ تو کہا تم جس بچھڑے کی عبادت کر رہے ہو وہ تو تم سے بات بھی نہیں کر سکتا اور وہ تمہاری راستے کی طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، تو یہ کیسا معبود ہے جو تمہیں سیدھا راستہ نہ بتا سکے؟ در حقیقت یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسے معبود بنایا، یہ لوگ ظالم لوگ تھے، چونکہ سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، تو انہوں نے شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ لوگ نادم ہو گئے اپنے کیے پر، جب وہ نادم ہو گئے اپنے کیے پر، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمارے گناہ معاف نہ کیے تو البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیں اس آیت میں تعبیر جو اختیار کی ہے وہ ہے سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اس کا لغوی ترجمہ تو یہ بنتا ہے وہ گر پڑے اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہاتھوں میں گر پڑے، لیکن یہ ایک محاورہ ہے اور یہ کنایہ ہے اپنے فعل پر نادم ہو گئے۔ جس طرح اردو میں بھی ہم کہتے ہیں انہیں اپنے کام پر پچھتاوا ہوا تو اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگے، دانتوں کو پیسنے لگے۔ جس طرح انسان کو کسی کام پہ پچھتاوا ہو تو وہ غصے میں کبھی اپنے دانتوں کو پیستا ہے، کبھی ہاتھوں کو اپنے منہ میں دے کر اپنا گویا کہ غصہ اپنے انگلیوں پہ نکالتا ہے۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کو اپنے فعل پر بڑی ندامت ہوئی، ایسی ندامت گویا کہ یہ لوگ گر پڑے، غیر اختیاری طور پہ گرنا۔ سقطہ مجہول ہے، یعنی جس طرح انسان کو بڑی پشیمانی ہوتی ہے کسی فعل پر تو بسا اوقات اس پشیمانی میں وہ گر پڑتا ہے، ہوش و حواس کام نہیں کرتے۔ اب انہیں اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ یقیناً یہ تو گمراہ ہو گئے، اللہ نے انہیں بچایا بھی، محفوظ بھی کیا، اور سمندر میں ڈوبنے سے پھر بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ تو اب انہوں نے کہا اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، چھٹا واقعہ، یہاں سے اب چھٹا واقعہ آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے
تو جب لوٹے اپنی قوم کے پاس غضبان غضبناک حالت میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے، غضبناک حالت میں افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی، بہت بری نیابت کی تم لوگوں نے، بہت بری نیابت کی، جانشینی کی تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو جلدی میں رکھ دیا۔ القى الالواح کا معنی ہے وضع بعجلۃ، وضع بعجلۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو جلدی میں رکھ دیا۔ وأخذ برأس أخيه، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا، یجرہ الیہ، اور کھینچنے لگے اپنی طرف۔ قال ابن ام، قال کا فاعل ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، تو نہ ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور تو مت بنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ، بریکٹ میں یعنی نہ تو شامل کر مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو چونکہ یہ 40 دن کے بعد لوٹے تھے، تو اب اس 40 دن میں سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا اور قوم کے لوگ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام نے شاید یہ کہ دین کی بات ان تک پہنچائی نہیں، ان کو روکا نہیں، حالانکہ ہارون علیہ السلام نے اپنا فریضہ پورا ادا کیا، پہنچاتے رہے، لیکن یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ تو اسی لیے ہارون علیہ السلام نے کہا میری طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہاں عبارت میں 2 باتیں دیکھیں۔ نمبر 1، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے غضبان، نہایت غضبناک حالت میں تھے، غصے میں تھے، اسفا اور افسوس کرتے ہوئے۔ غصے میں کیوں تھے؟ یہ غصہ ان کو شرعی لحاظ سے تھا کہ انہوں نے قوم کو شرک میں دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے۔ دیکھیں سب سے بڑا موحد پیغمبر ہوتا ہے، اور منکر کے خلاف سب سے زیادہ جذبات پیغمبر کے ہوتے، تو اب وہ منکر بھی اتنا بڑا کہ عام کوئی گناہ نہیں، بلکہ گناہ بھی شرک کا گناہ، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو نہایت غصے ہو گئے۔ معلوم ہوا خلاف شرع کام پہ غصہ ہونا یہ قابل ممدوح بات ہے، اچھی بات ہے۔ آپس میں غصہ ہونا، دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا، یہ تو بہتر شریعت میں نہیں ہے، لیکن اگر شرعی اعتبار سے کسی کو غصہ آئے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اولاد میں، کوئی شاگردوں میں، اور اگر وہ اس پر غصہ ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا، تو وہ بہتر ہے تاکہ دوسرا اس منکر سے بچے۔ تو یہ غضبناک ہوئے، اسفا اور افسوس کرتے رہے۔ قال بئس ما، اور کہا تم لوگوں نے تو میری بڑی بری جانشینی کی میرے جانے کے بعد۔ یعنی جانشین تو وہ ہوتے ہیں جو اچھی جانشینی کریں، کہ جو جانے کے بعد اسی چیز کو باقی رکھیں جس میں انہیں نائب بنایا گیا۔ کیا تم لوگوں نے جلدی کر دی اللہ کے حکم سے؟ یعنی اللہ رب العزت مجھے تورات دے کے بھیج رہے تھے، تو تم لوگ اتنے جلباز ہو کہ 40 دن تم نے انتظار نہیں کیا، اور میرے آنے سے پہلے تم نے اس کو معبود بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو جلدی میں رکھا۔ دیکھیں یہاں القا کا معنی پھینکنا نہیں ہے، یہ جلدی میں رکھنا ہے۔ تو یہ ترجمہ پھینکنا ذرا نامناسب ترجمہ ہے کہ انہوں نے تختیوں کو پھینکا، کیونکہ تختیوں میں تو ہدایت کے مضامین لکھے ہوئے تھے، آگے بات آئے گی۔ ان تختیوں پہ اللہ نے ہدایت اور رحمت کی باتوں کو لکھا تھا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً، ان میں تو ہدایت اور رحمت کے مضامین تھے،
تو یہ القا کی تعبیر ہوئی ہے جلدی سے رکھنے میں کہ جلدی کے ساتھ انہیں رکھ دیا، اور فوراً انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑا۔ اب دوسری جگہ آ رہا ہے کہ داڑھی کے بالوں سے بھی پکڑا۔ اب اس سے معلوم ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی بڑی تھی۔ اگر داڑھی ایسی ہوتی جو بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی اور باریک ہوتی، وہ تو ہاتھ میں نہیں آتی، وہ ایک مشت داڑھی ہوگی تبھی وہ ہاتھ میں آئے گی۔ تو ایک مشت داڑھی تھی تو انہوں نے ان سے پکڑا اور سر کے بالوں سے۔ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے بلکہ دینی حمیت کے جوش میں بے قابو ہو گئے، دینی حمیت کے جوش میں بے قابو ہو گئے کہ قوم اتنے بڑے شرک میں ہو گئی، وہ سمجھے کہ شاید ہارون علیہ السلام نے ان کو دعوت نہیں دی، سمجھایا نہیں، تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہے، انہیں غصہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ شریعت کے احکامات کی وجہ سے تھا۔ شرک کی وجہ سے وہ غصے میں ہو گئے اور اپنے بھائی کو سر اور داڑھی کے بال سے پکڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے سے جملہ کیا کہا؟ میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہا میرے بھائی، بلکہ ماں کے بیٹے، اور ماں کا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے۔ تو یہاں ماں کا بیٹا کہہ کر رحمت کی طرف، شفقت کی طرف انہیں لانا تھا کہ جیسے ماں میں رحمت اور شفقت کا مادہ ہوتا ہے، جس ماں کے بطن سے تم پیدا ہوئے اسی سے میں پیدا ہوا، میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، تو اے میری ماں کے بیٹے میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یقیناً میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا، اس لیے کہ ساری قوم ایک طرف اور ہارون علیہ السلام تنہا ایک طرف، اور وہ تو قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ یعنی میں نے ان کو دعوت دی ہے، معمولی تکلیفیں تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن مجھے اتنا لگا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا تو دشمنوں کو میرے اوپر مت ہنسا۔ اس سے معلوم ہوا جب اہل حق آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن ہنستے ہیں، جب اہل حق آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن ہنستے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اور باطل کی یہی کوشش ہوتی ہے اہل حق کو آپس میں لڑا دو۔ جیسے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، ہر تنظیم والا اپنے آپ کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے، اور ایک دوسرے پہ نکتہ چینیاں شروع کر دی، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ آپس میں الجھ گئے اور دوسرے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو آج یہ آپس میں لگ گئے۔ اس لیے بہتر ہے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی تو انسان اس کو برسر ممبر بیان نہ کرے اور انتظار کرے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ آپ نے اسے خطا کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے توبہ کر کے اس کا مقام پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ تو مت ہنساؤ میرے اوپر میرے دشمنوں کو، اور تم مجھے مت بنا دو ظالم قوم میں سے، یعنی میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرو۔ یہ برتاؤ تو ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے، داڑھی سے پکڑ کے کھینچنا یہ تو ہوتا ہے ظالم لوگوں کے ساتھ، اور میں ظالم نہیں ہوں، تو میرے ساتھ ایسا سلوک تم مت رکھو۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، استغفار موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور میرے بھائی کے گناہ بھی معاف کر دے، اور ہمیں داخل کر دے اپنی رحمت میں، اور تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں پیغمبر کا وصف کیا ہوتا ہے، اپنی خطا سے فوراً رجوع کرنا۔ جیسے انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وضاحت سے بات سامنے آ گئی کہ قوم کی اپنی ہٹ درمی تھی، تعصب تھا کہ یہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی پہلے مانگی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے پہلے معاف کر۔ تو گویا پیغمبر کا وصف کیا ہے، خطا ہو جائے تو فوراً استغفار کرنا، غلطی پہ ڈٹ جانا ابلیس کا کام ہے، اور خطا اور غلطی پہ استغفار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ۔ اس لیے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے خطا ہوئی فوراً انہوں نے استغفار کیا، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے معافی مانگی، پھر اپنے بھائی کے لیے معافی مانگی، اور کہا اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، کیونکہ میرا جو فعل تھا کہیں یہ مجھے تیری رحمت سے نکال نہ دے، تو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نکالنا نہیں، اور بہترین رحم کرنے والوں میں تو ہی رحم کرنے والا ہے، اور تو ہم پہ رحم فرما۔ اور اللہ کا رحم ہوتا ہے موحدین پر، جو مشرک ہوتے ہیں وہ ظالم ہے، اور ظالم پہ رب العالمین رحم